اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ حکم ہوا اے میرے ملائکہ سجدہ کرو۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور حکم خدا پر تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس ملعون نے یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے۔ تو آواز قدرت آئی، تو اس کی تخلیق کو نہ دیکھ بلکہ خالق کو دیکھ اور میرا حکم مان، نہیں تو نکل جا میری جنت سے۔ ابلیس ملعون کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب ابلیس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک بغض بھرا ہوا تھا، اور ابلیس چاہتا تھا میں کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو رسوا کروں۔ ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر مور کھڑا ہوا ہے، تو ابلیس کے دماغ میں ایک بات آئی اور وہ چلتا ہوا جنت کے دروازے پر آیا اور مور سے بہت پیار سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، بہت جلد تم سب جنت سے نکال دیے جاؤ گے، کچھ کر لو ورنہ میری طرح تم بھی جنت سے نکل جاؤ گے۔ تو مور نے پوچھا کہ کیا کریں کہ ہم جنت سے نہ نکالے جائیں، جس پر شیطان نے جواب دیا کہ میری بات مانو گے تو بچ جاؤ گے، تم مجھے اندر لے جاؤ، میں سمجھاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ مور نے کہا، ہم کیسے اندر لے کر جا سکتے ہیں تم کو؟ تو شیطان نے کہا، میں منتر پڑھتا ہوں اور خود کو ایک موتی میں بدل دیتا ہوں، تم اور سانپ مل کر مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ شیطان کو جب جنت کے اندر لایا گیا تو اس نے منتر پڑھا اور خود کو انسان کے روپ میں بدل دیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو تم کو جنت سے نکال دیا جائے گا، جس پر حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو شیطان نے کہا، ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ، تم کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور پھل کھا لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمایا کہ میں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، تم بھی کھا لو تاکہ ہمیشہ ہم جنت میں رہ سکیں۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، افسوس صد افسوس، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جس پر حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم کو بھی وہ پھل کھانے پر مجبور کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، سانپ اور اس مور کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع پر کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی۔ ان تمام باتوں پر آنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے۔ جب ان چاروں کو زمین پر بھیجا گیا تو خالق کائنات نے فرش زمین بچھایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن کے اندر تخلیق کیا۔ زمین پر صرف پانی تھا، اور اس پانی کے اوپر رب کائنات نے، خداوند کریم نے فرش زمین بچھایا۔ تفسیر میں ملتا ہے کہ جب پانی کے اوپر زمین کو بچھایا گیا تو زمین ہلتی تھی، جس پر خالق کائنات نے فرش زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس سے زمین کا ہلنا تھم گیا۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے آسمان صرف دھواں تھے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے، اور پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ان میں ستاروں کی مانند چراغ جلائے ہیں، اور پھر اللہ نے زمین پر صرف 4 دن میں سارا نظام بنایا، پہاڑ، سمندر، دریا، جنگل، میدان اور صحرا بنائے، اور پھر اسے حکم سے آسمان پر سے بارش برسائی اور زمین پر طرح طرح کے پودے اور درخت اگائے۔ تو ناظرین، حضرت آدم سے پہلے کائنات کا وجود تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سوچا تو پھر اس کائنات کو ایک ترتیب دی اور حضرت آدم کو خلق فرمایا، پہلے جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس کے بہکاوے میں آنے پر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور یہی پروردگار کی مرضی تھی۔
اور انسان کو جتنی عقل اور فہم و فراست خداوند کریم نے عطا فرمائی، اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا، اور پانی ہی زندگی کی علامت ہے۔